اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اپنے یوٹیوب چینل روحانی عملیات میں ان لوگوں کو جو میرے ساتھ قدم بہ قدم چل رہے ہیں، جوگ در جوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو جملہ دیگر امراض میں، چاہے وہ روحانی ہوں جسمانی ہوں، ان میں مبتلا ہیں اور اپنا علاج کروا رہے ہیں، ان سب کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر ایسا کرم ہو کہ تمام طرح طرح کی جو پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، وبائیں ہیں، بلائیں ہیں، وہ دور ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کی حامی و ناصر ہو۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ نظر بد ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو نظر بد کے بارے میں بتاؤں گا کہ نظر بد کیا ہے، اور اس کی حدیث کی روشنی میں اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کس طرح کی ماہیت رکھتی ہے، یہ خطرناک ہے یا خطرناک نہیں ہے، اور اس کی کیا علامتیں ہیں، اور اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے، کس کلام پاک سے نظر بد کو اتارا جاتا ہے۔ تو یہ مکمل میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ لوگ نئے ہیں تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ میری ہر وہ نئی ویڈیو جو مختلف اعمال پر مشتمل ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچ سکے، اور اس کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں جن کو ابھی تک اس کا نہیں پتہ۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نظر بد کیا ہے، اور اس کی حدیث میں کچھ مثالیں ملتی ہیں۔ نظر بد عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جادو جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، لیکن نظر بد جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد حقیقت ہے، برحق ہے، اور نظر بد کی وجہ سے میری امت میں زیادہ تر اموات ہوں گی۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ جادو کے ذریعے سے اموات ہوں گی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ کفار کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض و عناد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی طرح طرح کی ترکیبیں سوچا کرتے تھے۔ خاص طور پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کے غصے کا کوئی عالم نہیں ہوتا تھا۔ انتہا کا بغض و عناد ان کے دل میں ہوتا تھا۔ مکہ کے خاص طور پر جتنے بھی عرب کے جادوگر تھے، نظر بد لگانے کے بڑے مشہور تھے۔ جس کو نظر بد لگانی مقصود ہوتی وہ 3 دن تک بھوکے رہتے تھے۔ جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا اس کے پاس جا کر صرف اتنا کہتے تھے کہ یہ فلاں چیز کتنی خوبصورت ہے، تو وہ فلاں چیز اسی وقت تڑپنے لگتی اور تڑپ تڑپ کر مر جاتی۔ عرب ممالک میں بنو اسد کا قبیلہ نظر بد لگانے کے لیے بہت ہی مشہور تھا۔ کفار مکہ نے ان کو طرح طرح کی مال و دولت کا لالچ دے کر نظر بد لگانے کا سوچا۔ جب وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نظر بد لگانے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ کیا وجہ تھی؟ وہ کلام پاک پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ نظر بد کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا
کہ نظر بد حقیقت ہے، لیکن اس کا علاج ممکن ہے، اس کا علاج کلام پاک سے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی جو علامتیں ہیں، دیکھنے میں آیا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادو سب سے زیادہ خطرناک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک نظر بد ہے۔ تو ایک تو نظر بد غیر ارادتاً لگ سکتی ہے، ارادہ نہیں ہوتا تو نظر لگ جائے گی، نظر لگانے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک نظر بد ارادتاً لگائی جاتی ہے، کسی کا حسد اپنے دل میں رکھ کر، بغض و اناد، اور ایک نظر بد جادو کے ذریعے لگائی جاتی ہے، اور وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے جو جادو کے ذریعے لگائی جاتی ہے۔ عام طور پر جو جادو ہوتا ہے، اگر کوئی عاملین کسی پر جادو کرتے ہیں تو وہ اس کا معاملہ اس کی حد تک رہتا ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص پر جادو ہے، وہ کسی گھر میں رہ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ایریا، وہ گھر اور وہ گھر میں رہنے والے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن جب نظر بد کی جادو کے ذریعے لگائی جاتی ہے تو وہ اس کی اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے، وہ اس کو ختم کر کے، اس کا کام تمام کر کے، پھر وہ نظر بد اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے، وہ اس کی اولاد کو متاثر کریں گے۔ نظر بد ایسی خطرناک ہے کہ یہ یکدم اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے، یہ اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتی ہے، اندر ہی اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جب اس انسان کو وہ ختم کر دیتی ہے تو وہ اس کی اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے، اس کے گھر کو ویران کر دیتی ہے۔ جب اس کا بر وقت آپ علاج نہیں کروائیں گے، آپ کو ختم کر کے وہ آپ کی اولاد میں منتقل ہو جائے گی، آپ کے اہل خانہ کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ اکثر پڑھے لکھے لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے، وہی لوگ نظر بد کا زیادہ تر شکار ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نظر بد ہے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کلام پاک سے علاج ممکن نہیں ہے، تو ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے۔ تو یقیناً وہی لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جو لا علاج ہوتی ہیں، کیونکہ ان باتوں پہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ اور نظر بد ظاہر نہیں ہوتی اتنی جلدی، وہ آپ کو اندر ہی اندر سے اس طرح بیمار کر دے گی کہ آپ کا علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہتے ہیں، حکیموں کے پاس جائیں گے، وہ آپ کا علاج کریں گے، لیکن آپ کو فرق نہیں پڑے گا، بلکہ مزید بڑھتا جائے گا مرض۔ آپ خود پریشان رہیں گے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کیا ہے۔ نہ ڈاکٹروں کو پتہ چلے گا، نہ حکیموں کو پتہ چلے گا، وہ میڈیسن تو دیتے رہیں گے لیکن رپورٹ میں بھی کچھ نہیں آئے گا۔ تو خدا را، اگر آپ اس مرض میں مبتلا ہیں تو اپنا علاج کروائیں، کسی کامل بزرگ کے پاس جائیں جو علم رکھنے والا ہو، جو اس بیماری کو سمجھنے والا ہو، پھر اس کا علاج کرے۔ تو اس کی علامت میں انسان اپنے آپ کو خواب میں بھٹکتا ہوا پائے گا، اس کو ایسا لگے گا جیسے میں کسی جنگل میں، کسی ویران میں بھٹکتا ہوا، دوڑتا ہوا اور ڈوبتا ہوا پائے گا، کسی سمندر میں، کسی دریا میں، کسی بھی پانی میں وہ اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا پائے گا۔ خواب میں ڈرے گا، خواب میں خوف آئے گا، اس کو جنگلات میں بھٹکتا ہوا نظر آئے گا، ڈوبتا ہوا نظر آئے گا۔ ریئل میں بھی وہ اپنے جسم میں تکلیفیں محسوس کرے گا، کبھی فلاں جگہ پر، کبھی فلاں جگہ پر، آنکھوں میں پھیکا پن، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جائیں گے، اور بدن میں درد ہوگا۔
خاص طور پر ٹانگوں میں اور سر پر، کندھوں پر، سر کے بالکل بیک سائڈ پر درد ہوگا تو سمجھ جائیں کہ آپ کو نظر بد ہے۔ اور جو جادو کے ذریعے نظر بد ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، تو اس کا علاج ممکن ہے۔ آپ باوضو ہو کر سورہ قلم کی آخری آیت 21 مرتبہ پڑھیں، روزانہ 7 دن کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ نظر بد دور ہو جائے گی۔ نظر بد ایک تو صرف آپ کے پڑھنے سے دور ہو جاتی ہے، لیکن کچھ نظر بد اتنی طاقتور ہوتی ہے جو جادو کے ذریعے لگائی جاتی ہے، اس کے لیے اور بھی کافی زیادہ اعمال ہیں۔ میں وہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی اعمال آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، لیکن ابھی یہ جو اعمال بتا رہا ہوں اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ فوراً نظر بد دور ہو جائے گی۔ جو سورہ قلم کی آخری آیت ہے وہ نظر بد کے لیے اکسیر ہے، بہت ہی طاقت رکھتی ہے، اور چاروں کل سے بھی نظر بد کو اتار کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ نظر بد دور ہو جائے گی۔ اور اس نظر بد کے اور بھی کافی زیادہ اعمال ہیں جس کے ذریعے سے نظر بد کو دور کیا جاتا ہے۔ جتنی بھی سخت جادو کے ذریعے نظر بد لگی ہو تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ وہ نئی ویڈیو دوبارہ میں لے کر حاضر ہوں گا، ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔